السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ کس طرف اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہو میرے بھائیوں؟ کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ مسجدیں گرا رہے ہیں اور یہ شراب خانے کو اڈے جو تعمیر ہو رہے ہیں اور ان کو لائسنس دیے جا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب جلد آنے والا ہے۔ یاد رکھنا کہ جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب یہاں پہ روح زمین پر بہت جلد آئے گا، کیونکہ قدیم زمانے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، تو پھر اللہ پاک نے انبیاء کرام کو وہاں بھیجا تو انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ لوگوں نے چند پیسوں کی خاطر، اپنے چند روپیوں کی خاطر، چند ڈالر کی خاطر، اس ملک کی خوبصورتی کی خاطر آپ نے ایک اللہ کے گھر کو گرایا۔ یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، جو مسجدوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کون سا آخرت میں سایہ تلاش کرو گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا؟ میں ان سب حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کی جو تعداد، جو شان ہے، وہ بلند و برد بالا ہے، اور جب اللہ چاہے تو 1 منٹ لگے گا کہ آپ کا یہ گرین جو یہ آپ تحمیر کر رہے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے جو حکم ہیں اس کو مانیے، اور جو اللہ کے گھر سے جو نفرت کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کل یہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اگر بکری برا کام کرے اور وہ بیماری اگر وہ پھیل جائے تو وہ پھر بیماری سب کو لگ جاتی ہے، اور ایک کی وجہ سے اگر عذاب آئے تو پھر سب پس جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں؟ باقیوں پہ فرض ہے کہ اللہ کے عذاب نہ آئے اور اس سے پہلے آپ لوگ اٹھیں اور آپ لوگ التجا کریں، حکمرانوں کو کہیں کہ اللہ کے گھروں کو خدا را نہ